بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسلیما اما بعد. یہ حدیث شریف آپ کو حل کرنے کے لیے دی تھی. وفي روایت لمسلم اللہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. یہ ریاض الصالحین سے ہم حدیثیں دیتے ہیں. ریاض الصالحین کی مشہور شرح جو عربی کی ہے وہ ہے دلیل الفالحین ابن علان کی. وہاں سے یہ شرح ہم نے نقل کی ہے. حدیث شریف کی عربی کا انداز الگ ہوتا ہے اور عام طور پر شرح کرنے والا جو انسان مسلمان عالم ہوتا ہے اس کی شرح کا انداز الگ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ سوچا کہ شرح بھی آپ کے سامنے حل ہو جائے. بعض مرتبہ مشکل پیش آتی ہے شرح کو حل کرنے میں. کوئی بھی عربی انسان کی عام طور پر مشکل ہوتی ہے، حدیث کی عربی مشکل نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جو کتاب مشکل ہو تو پھر فقہ کی کتاب ہوئی جس کے اندر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، عقلی دلائل، منطق کی کتاب ہوئی، تو پھر یہ کتابیں مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک صاحب سے پوچھا کہ وہ اصول الشاشی پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتی ہیں، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کی عربی جب سمجھ میں نہیں آتی اب اس کا مضمون کیا سمجھ میں آئے گا. ہمارے طلباء کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب عربی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کوئی بھی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ساری کتابیں عربی میں ہیں. اردو میں کوئی پڑھتا نہیں، عربی میں کوئی سمجھتا نہیں، خلاصہ یہ نکلا کوئی عالم حقیقتاً بنتا نہیں. وفی روایت لمسلم، مسلم کے ایک روایت میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو وہ عربی میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہے. ای یہ حرف تفسیر ہے. جب بھی کسی لفظ کی تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پر ای استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ یعنی کا شارٹ ہے سمجھ لیجئے، بلکہ آنی کا شارٹ ہے. آنی آپ سمجھتے ہوں گے یعنی آنی کس طرح ہو گیا، تو انا یعنی اصل میں ہوتا ہے مراد لینا. تو مطلب ہے آنی میں مراد لیتا ہوں. یعنی وفی روایت مسلمین کا کیا مطلب ہے؟ میں مراد لیتا ہوں اس سے یہ مطلب. تو وہ شارٹ کر کے ای بولا جاتا ہے. انفردا یعنی مسلم منفرد ہے، باب انفعال سے ہے. بلفظہا اس روایت کے لفظ میں، یہ با سلے کا ہے. مسلم منفرد ہیں اس روایت کے لفظ میں بخاری سے، یعنی یہ الفاظ بخاری میں نہیں بلکہ صرف مسلم میں ہے. اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، یہ الفاظ حدیث ہوئے. اس کے بعد اب شرح میں یہ نہیں ہے کہ ہر لفظ کے بارے میں وہ بات بیان کریں گے. اشدو کے بارے میں کچھ نہیں بولے، فرحن کے بارے میں کچھ نہیں بولے، بتوبہ کے بارے میں صرف بول رہے ہیں کیا؟ ای. یہ بھی حرف تفسیر وہی اوپر والا ہے، لیکن یہاں پر اب مسئلہ اٹکے گا رجوع پر آپ کیا اعراب پڑھیں گے. تو قاعدہ یہ ہے کہ ای حرف تفسیر کے ذریعے سے جس لفظ کی آپ تفسیر کر رہے ہیں اس پر جو اعراب ہے وہی اعراب آپ اگلے پر پڑھیں گے. تو توبہ کو کہیں گے یہ ہے کیا؟ توبہ بنے گا مفسر، یعنی اس کی تفسیر کی جا رہی ہے. اور رجوع بنے گا تفسیر، اور تفسیر کا وہی اعراب ہوگا جو کہ مفسر کا ہوگا. اور مفسر یہاں پر مجرور ہے تو رجوع بھی مجرور ہوگا. یہ رجوع ہی
توبہ کا مطلب یعنی اس بندے کا لوٹ جانا اپنی اللہ کی طاعت کی طرف، تو الا طاعتی ہی متعلق ہے رجوع سے۔ پہلے بھی یہ بات میں نے شاید بیان کی ہوگی، اب بھی سمجھ لیجئے کہ رجوع مصدر ہے، اور مصدر کی اضافت کبھی اس فاعل کی طرف ہوگی، کیونکہ یہ بات بھی پہلے سے آپ کو معلوم ہوگی کہ فاعل مفعول خالی فعل کا نہیں ہوتا، مصدر کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے، بلکہ اس میں فاعل کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے، اور اس میں مفعول کے بھی سب یہ مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، حال، یہ سب جس طریقے سے فعل کے ہوتے ہیں اس طریقے سے مصدر کے، اس میں فاعل کے، اس میں مفعول کے، اس میں تفضیل کے، ان کے بھی سب یہ آتے ہیں۔ تو جب آپ نے مصدر کی اضافت کری تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف ہے، کیونکہ اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا۔ دیکھیے رجوع ہی بندے کا لوٹنا اللہ کی طاعت کی طرف، تو لوٹنے والا بندہ ہے تو ہم کہیں گے اس کو اضافت الفاعل الی المفعول، کہ یہ فاعل کی اضافت فاعل کی طرف ہے۔ اضافت المصدری الی الفاعل، کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوئی۔ اور اگر ہم اس ہا ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ لے لیں، مثال کے طور پر ہم یہ کہنے لگے کہ بندہ نہیں لوٹ رہا، یعنی اللہ کی طرف لوٹا جا رہا ہے، تو یہ ترجمہ بیکار ہو جائے گا، یعنی یہ مفعول بھی نہیں ہے بلکہ فاعل ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا یہ توبہ کا معنی ہوا، اور لوٹنے کا کیا مطلب؟ امتثال امرہ، اللہ کی بات کو ماننا۔ امتثال باب افتعال سے ہے، میم سا لام اس کا اصل مادہ ہے، تا زائدہ ہے باب افتعال کی، اللہ کی بات کو ماننا۔ یہ بھی تفسیر ہے توبہ کی، تو اس کا عطف ہو رہا ہے رجوع پر، جس طریقے سے رجوع مجرور ہے اسی طریقے سے امتثال مجرور ہوگا، اور واو کے ذریعے سے عطف ہوا ہے رجوع پر۔ اب دیکھیے آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو ایک ہی جگہ کر لیں۔ بندے کا لوٹنا اللہ کی طاعت کی طرف اور اللہ کے حکموں کو ماننا۔ ماننا میں نے ترجمہ کیا، لوٹنا ترجمہ کیا، کیونکہ رجوع امتثال مصدر ہے، تو یہ تو بالکل لفظی ترجمہ ہوا، لیکن آپ چاہیں مفہوم ادا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ لوٹ جائے اللہ کی اطاعت کی طرف اور اللہ کے حکم کو ادا کرے، تو کرے، لوٹ جائے، یہ مضارع کا ترجمہ کیا میں نے، تو مفہوم ادا کرنے کے لیے ترجمہ ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا، حین یتوبو، حین یتوبو یہاں وہ یرجعو کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ یتوبو یرجعو کے معنی میں ہے کہ وہ لوٹے، لیکن لوٹے کس طرف؟ لوٹے گناہوں کی طرف یا لوٹے اللہ کی طرف؟ منتہین، لوٹے یہ بندہ انتہا کرتے ہوئے اللہ کی طرف، یعنی اس کی انتہا اللہ کی طرف ہونی چاہیے، پچھلی زندگی گناہوں کی طرف نہ لوٹے، یہ ہے منتہین کا مطلب، اور یہ حال ہے کہ لوٹے، حال یہ کہ اس کی انتہا ہو اللہ کی طرف۔ منتہین باب افتعال سے ہے، انتہا ینتہی امتحان، اینڈ ہونا، آخر ہونا، اردو میں بھی بولتے ہیں اس کی انتہا ہو گئی۔ یخلص فی توبتہ، یعنی وہ اپنی توبہ میں خالص ہو۔ اب یہاں پر ای کی وجہ سے آپ یخلصو کے اعراب میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اعراب کے لیے پہلی شرط بتلا رکھی ہے۔ اعراب کی شرط ہے دو چیزیں، نمبر ایک اسم ہو، نمبر دو معرب ہو، اور یہ تو اسم ہے ہی نہیں، یہ تو مضارع ہے، فعل مضارع ہے، تو اس پر کوئی ای اوئی کا اعراب کچھ پیچھے سے نہیں جڑے گا، اس کا اپنا اعراب رہے گا یخلص فی توبتہ، کہ بندہ خالص ہے اپنی توبہ میں، بندہ خالص ہو اپنی توبہ میں۔ خالص ہونے کا کیا طریقہ؟ یہ با ہے، یہ بات تصویر کے لیے بھی کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ شرعیت معامل میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں با یہ صورت کے لیے ہے، یعنی صورت بیان کرتا ہے کہ اپنی توبہ میں خالص ہو۔ خالص ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ اس طور پر، ترجمہ عام طور پر یہ کرتے ہیں اس طور پر کہ نیت کرے بہا، اس کے ذریعے سے، یعنی توبہ کے ذریعے سے، ذریعہ ترجمہ ہو تو با یہاں پر
سبب کے لیے ہوا، میں آلے کے لیے ہوا، کہ اللہ کی ذات کی، وجہ کے معنی چہرہ لیکن مراد ذات ہوتی ہے، اللہ کے ذات کی نیت کرے، لا غیرو اس کے علاوہ کی نیت نہ کرے۔ یہ حقیقت میں لا حرف عطف ہے، تو وجہ اللہ معطوف علیہ ہے اور غیرہ معطوف ہے، تو اس غیرہ پر زبر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مضاف الیہ کو عبارت سے حذف کر دیا جائے اور ذہن میں رکھا جائے تو اب مضاف مبنی پر ضم ہوتا ہے، یعنی مضاف پر ضم آتا ہے، تو فوق مطلب ہے اس سے اوپر، تو اس مضاف الیہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر رکھو، لیکن آپ کہتے ہیں ضع فوق، اس کے اوپر رکھو، یعنی ضع فوق، تو مضاف الیہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ نے حذف کر دیا تو فوقو پڑھا، حالانکہ فوقہ ہوتا ہے عام حالت میں۔ اسی طریقے سے غیرہ اصل ہے کہ اللہ کی ذات کی نیت کرے، لا غیرہ نہ کہ اس کے علاوہ کی، اس کے، یہ کہیں کا ترجمہ ہے، یہ اسی ہا ضمیر کا ترجمہ اس کے، لیکن اس کو حذف کر دیا عبارت سے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے اس کے علاوہ، تو اس وجہ سے یہاں پر مضاف پر مبنی بر ضم پڑا جائے گا، اور فوقو قبلو خلفو تحتو فوقو یہ سب کا یہی قاعدہ ہے۔ وبہ یعلم، آپ نے کسی نے پڑھا تھا یعلم، اسی سے جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ جاننے والا کا تو کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس وجہ سے یہاں پر معروف نہیں پڑھیں گے، وبہ یعلم، اور اسی سے معلوم ہو جاتا ہے، کیا بات معلوم ہو جاتی ہے؟ ان قولہ، تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا، کیونکہ حقیقت میں تو مفعول بھی ہے، کہ جاننے والا فاعل جس کو جان رہے ہیں یہ مفعول بھی ہے، لیکن جب ہم نے یعلم کو وہ مجہول پڑھا تو وہی مفعول بھی نائب فاعل بن جاتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مفعول بھی فعل مجہول کے اندر نائب فاعل بن جاتا ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتی ہے یہ بات کہ قولہ ان کا قول، اب یہ قولہ اگر قرآن میں آئے گا تو کہیں گے اللہ کا قول، اگر حدیث میں آئے گا تو کہیں گے رسول اللہ کا قول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی عام کتاب میں آئے گا تو کہے گا مصنف کا قول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حین یتوب الیہ، اس کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں تو اس لفظ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حین یتوب الیہ قید ہے، تو یہاں پر جو بہت سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اس سے مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حین یتوب الیہ قید ہے، یہ تھوڑی مشکل عبارت ہے، ویسے تو میں نے آپ کے سامنے کل حل کی تھی اس کو، لیکن اس کا مطلب مشکل ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آگے پریشانی ہو۔ چلیے سن لیجیے، قیدون یہ قید ہے، لابد منہ اس کا ہونا ضروری ہے، بدھ کے معنی اصل ہوتے ہیں چارے کے، وہ والا چارہ نہیں جو کھایا جاتا ہے، جس تم اردو میں بولتے ہیں کہ مجھے اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی یہ میرے لیے ضروری ہے، تو اس کے معنی لابد یہ ضروری ہے، منہ اس قید کا ہونا ضروری ہے، تو قید موصوف ہے، لابد منہ صفت ہے۔ لا یغنی عنہ قولہ بتوبۃ عبدہ، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، یہاں پر ایک اشکال ہے حدیث شریف میں کہ یہاں پر یہ آیا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بندہ توبہ کر رہا ہے، تو اب دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت جس وقت کہ وہ توبہ کرتا ہے، جس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو یہ تو بات ہمیں بتوبۃ عبدہ سے معلوم ہو چکی ہے، تو دوبارہ حدیث میں لفظ کیوں لوٹایا گیا؟ تو مصنف نے یعنی شارح نے ابن علان رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ حین یتوبو کی میری تفسیر پڑھو، حین یتوبو کی تفسیر میں نے کی ہے یخلص فی توبتہ، کہ توبہ میں خالص ہو، تو یتوب الیہ کا مطلب توبہ کرنا نہیں بلکہ توبہ کے اندر خالص ہونا ہے، لہذا اشد فرحن بتوبۃ عبدہ میں توبہ کا ذکر ہے اور حین یتوب الیہ میں توبہ کے خالص ہونے کا ذکر ہے، تو لہذا دونوں الگ الگ باتیں ہوئی، اس کو زائد نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات جو میں نے اردو میں آپ کو بتلائی یہ انہوں نے ایک لفظ کے اندر بیان کر دی، قید لا بد منہ لا یغنی عنہ قولہ بتوبۃ عبدہ، حین یتوب الیہ ایسی قید ہے
جو کہ ضروری ہے، بے نیاز نہیں کر سکتی انہو اس قید سے، بے نیاز نہیں کر سکتا انہو اس قید سے اللہ کے رسول کا قول بتوبتی عبدہ، کہ بتوبتی عبدہ آنے کے بعد ہی نہ یتوب الیہ سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی، کیونکہ ہی نہ یتوب کے اندر اخلاص شامل ہے اور بتوبتی عبدہ میں اخلاص شامل نہیں ہے، تو اس کے معنی الگ، اس کے معنی الگ، تو بے نیازی کیسے ہوئی؟ بے نیازی یعنی ضرورت نہیں، تو لا یغنی ضرورت نہیں، قولہ بتوبت عبدہ، ضرورت کا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا، کہ بے نیاز نہیں کرتی، بے نیاز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا نبی کا فرمان بتوبت عبدہ عنہ اس سے، یعنی حین یتوب الیہ سے، جب بے نیاز نہیں کرے گا تو مطلب ہے ضروری ہے، جو بے نیاز نہیں ہوگا وہ ضروری تو ہوگا نا۔ جب من احدکم یہ حدیث کے الفاظ ہیں، شارح نے بیچ میں فرا بڑھایا کیونکہ پورا ترجمہ جب یہ صحیح سمجھ میں آئے گا جب کہ فرا بڑھائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے، ٹھیک ہے، جس وقت کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تم میں سے کسی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تم میں سے کسی کے مقابلے میں، کیا مطلب؟ صحیح نہیں سمجھ میں آ رہا نا؟ تم میں سے کسی کے خوش ہونے کے مقابلے میں، اب سمجھ میں آیا کہ ہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خوشی رکھو اور ایک طرف اپنی خوشی رکھو تو اللہ کی خوشی بڑھ جائے گی، تو خوشی خوشی کا مقابلہ ہو رہا ہے، نہ کہ بندے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے، اللہ کی خوشی کا مقابلہ بندے کی خوشی سے ہے، اس وجہ سے فرح کو بڑھایا، من فرح احدکم، تم میں سے کسی کی خوشی کے مقابلے میں، اذا کانا جبکہ وہ ہو، وفی نسختن کانا، یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث شریف کے خاص طور سے کتابوں میں نسخے الگ الگ ہوتے ہیں۔ نسخے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی کتاب لکھی، اب میں اس کتاب کو کوئی چھپنے کی تو ہے نہیں، وہ کتاب پہلے زمانے میں کہاں سے چھپ جائے گی، تو میں اس کتاب کو پڑھاؤں گا، جیسے آپ کو میں نے پڑھائی کتاب اور آپ نے اس کو لکھ لیا، اگلے سال میرے پاس دوسرے طلبہ آئے اور میں نے ان کو پڑھا دی، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے ذہن میں کوئی بات آئی، میں نے اگلے سال کوئی بات بڑھا دی اس کتاب میں یا کوئی گھٹا دی، تو ایک نسخہ تو اگلے سال والوں کو ہو گیا، ایک نسخہ آپ کے سال والوں کا ہو گیا، اب ان دونوں نسخوں میں اختلاف پایا جائے گا، اسی وجہ سے جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں سب کے اندر اختلاف ملتا ہے، یعنی کہیں فعل آئے گا ماضی، کہیں مضارع آئے گا، کہیں اسم آئے گا، کہیں ایک لائن چھٹی ہوئی ملے گی، کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مصنف نے تھوڑی لکھ رکھا اپنے ہاتھ سے، مصنف تو بالکل آخری عمر میں جب اس کی فائنل کاپی ہو جائے گی وہ کرے گا کہ اب یہ بالکل میری فائنل ہے، لیکن آپ کتاب لکھ کر گئے، کوئی لکھنے والا اچھا ہوتا ہے، کوئی لکھنے والا اچھا نہیں ہوتا، میں مثال کے طور پر بول رہا ہوں، کسی نے لکھا، جیسے استاد کی کاپی لکھتے ہیں سب، کسی کی کاپی بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی چھوڑ چھوڑ کر لکھتا ہے، کوئی کیسے لکھتا ہے، تو اسی طریقے سے عربی کی کتابوں کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں وفی نسختن کانا، ایک نسخے میں کانا ہے بغیر اذا کے، علی راحلتہ جبکہ وہ اپنی سواری پر ہو، تو راحلتی کا کیا ترجمہ کیا کہ راحلہ کسے کہتے ہیں؟ راحلہ کہتے ہیں التی یرکبھا، یہ سمیع سے ہے، یہ رکیبہ یرکبو، راحلہ وہ چیز جس پر سوار ہوتا ہے، دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں جس پر سوار ہوتا ہے، میں پر کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن الا نہیں استعمال ہوا عربی میں، الا یہاں پر نہیں آیا، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہی صلے والی بات ہے کہ رکیبہ یرکبو عربی میں تو بغیر صلے، بغیر حرف جر کے استعمال ہوگا، رکیب تو سیارہ تھا، میں کار میں بیٹھ گیا، رکیب تو طیارہ تھا اور میں ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا، تو وہ تو بغیر الا کے استعمال کرتے ہیں، ہماری اردو میں پر آتا ہے، تو میں اور وہ اپنی جس پر سوار ہوتا ہے، جس پر سوار ہوتا ہے، ہا ضمیر مؤنث ہے راحلہ کی طرف، اب جس پر سوار ہوتا ہے کیا؟ گھوڑا ہے، گدھا ہے، گاڑی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، جہاز ہے، کیا ہے؟ یہ کیسا بنے گا مین؟ بھائی عقیل آپ بتلائیں کیسا مین ہے یہ؟ من بیانیہ، من بیانیہ ہے،
کہ سواری ٹھیک ہے جانور ہے لیکن جانور ہے کون سا ہے؟ من ناقتن یعنی اونٹنی، او غیرہا یا اونٹنی کے علاوہ. تو آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے راحلہ سوار ہوتا ہے جس پر، اونٹنی سے اور اس کے علاوہ سے. جہاں یہ سے ترجمہ آتا ہے سارا ترجمہ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. راحلہ وہ جس پر سوار ہوتا ہے یعنی اونٹنی یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور. او غیرہا ترجمہ تو صرف اتنا ہے لیکن ہم اپنی طرف سے بڑھائیں گے یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور، تاکہ ترجمہ اچھا سے ہو جائے. اب دیکھیے میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ترجمہ کس طرح اچھا ہوتا ہے. امام مسلم اس روایت کے الفاظ نقل کرنے میں امام بخاری سے منفرد ہیں. اشد فراحن بتوبت عبدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا لوٹ جانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اور اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا. حین یتوبو یعنی یرجعو، یعنی یہ بندہ لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انتہا کرتے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی توبہ میں خالص اور سچا ہے، اس طریقے سے کہ نیت کرتا ہے اپنی توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، نہ کہ دوسری چیز کی. لا غیرو، نہ کہ اس کے علاوہ کی. یہ تو ترجمہ ہے نا، اردو میں تو نہیں کوئی اس طرح کہتا، نہ کہ دوسری چیز کی. وبہ یعلم، اور اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حین یتوب الیہ ایسی قید ہے جو کہ ضروری ہے. لا یغنی عنہ قولہ بتوبت عبدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتوبت عبدہ اس قید سے بے نیاز نہیں کرتا. من فرح احدکم، تم میں سے کسی کے خوش ہونے کے مقابلے میں. اذا کانا ایک نسخے ریاض الصالحین کے ایک نسخے میں کانا ہے بغیر اذا کے. علی راحلتہ، راحلہ یعنی جس پر انسان سوار ہوتا ہے، اونٹنی ہو یا کوئی دوسرا جانور ہو. اس طریقے سے ترجمہ آپ سلیقے سے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.